خصوصی طور پر اپنے بہت بہت محترم بھائی مولانا عطاء الرحمان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور اختیار ولی کے ساتھ پورا تعاون کیا، اس کے حق میں اپنے جو امیدوار ہیں ان کو دستبردار کرایا۔ اور مولانا عطاء الرحمان صاحب، میں آپ کی بہن، آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے جو کلمات میرے لیے ادا کیے ہیں، میری عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ اور اسی طرح میں نوشہرہ کے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس طرح مجھے اپنی محبت اور شفقت سے نوازا۔ اور میرے ساتھ میرا یہ شیر اختیار ولی خان کھڑا ہے۔ نوشہرہ والوں، میں نوشہرہ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی نے کہا کہ نوشہرہ بہت دور ہے لاہور سے، آپ ابھی وزیر آباد جا رہی ہیں، دسکا جا رہی ہیں جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ اسی پر اپنی توجہ رکھیں۔ میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جتنی میں پنجاب کی بیٹی ہوں اس سے زیادہ میں خیبر پختونخوا کی بیٹی ہوں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز دسکا جائے، مریم نواز وزیر آباد جائے، وہاں اپنے شیروں کی کیمپین چلائے، لیکن مریم نواز نوشہرہ اپنے گھر نہ آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ، اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آپ کو بھی اتنی اردو آتی جتنی مجھے پشتو آتی ہے؟ اچھا، ویسے مجھے پشتو زبان سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ ایک بات بتاؤں، ہمارے گھر میں جب کھانا لگتا ہے تو روٹی ختم ہو جاتی ہے تو میرے والد کہتے ہیں روٹی راوڑا، روٹی راوڑا۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں بالکل صحیح اور 100% درست بات کر رہی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ عوام کا خادم کیسا ہونا چاہیے تو میں کہوں گی اختیار ولی جیسا ہونا چاہیے۔ اختیار ولی نہ صرف اپنی جماعت کا وفادار ہے، نوشہرہ کا وفادار ہے، اپنے عوام کا وفادار ہے، بلکہ وہ پاکستان کی عوام کی اور نوشہرہ کی عوام کی خدمت کا جذبہ لے کے میدان میں اترا ہے۔ جتنا اچھا بولتا ہے، مسلم لیگ نون کے ان چند چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ہیں جو نہ صرف خدمت کرنا جانتا ہے، بولنا جانتا ہے، بلکہ وفا نبھانا بھی جانتا ہے۔ اور آپ نوشہرہ والوں، اگر آپ اختیار ولی خان کو ووٹ دو گے انشاءاللہ، تو میرا وعدہ ہے کہ یہ پورا دن پوری رات آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ اور میرے بائیں جانب خیبر پختونخوا کے اور مسلم لیگ نون کے ہیرو جناب امیر مکان صاحب، اچھا بس کرو، میں بولتی ہوں تیرا مقام میرا مقام، انشاءاللہ جو تیرا مقام اور میرا مقام ہے، کل خیبر پختونخوا مقام بھی یہی ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کے ساتھ جو حکومتی جبر اور زیادتی ہو رہی ہے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نیب گھٹی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو اور ان کے خواتین کو، ان کے خاندان کے بچوں کو
تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عوام بھی نیب کو اپنی انتقام کا نشانہ بنائیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا تو اب دیکھو, مجھے جتنی ہمدردی پنجاب سے ہے, جتنی ہمدردی سندھ سے ہے, جتنی ہمدردی بلوچستان سے ہے, اس سے زیادہ ہمدردی مجھے خیبر پختونخوا سے ہے. پوچھو کیوں؟ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ جو نااہلی, نالائکی, چوری, ڈاکہ, ڈکیت پاکستان پچھلے 3 سال سے سہ رہا ہے, خیبر پختونخوا وہ پچھلے 8 سال سے برداشت کر رہا ہے. ذرا اچھا بھلا ہوا چلتا ہوا پاکستان تھا میرے بھائیوں. ایشین ٹائیگر بننے والا تھا. غریب کا چولہا نواز شریف کی حکومت نے, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا, نواز شریف کی حکومت میں غریب کا چولہا جل رہا تھا یا نہیں جل رہا تھا؟ سڑکیں بن رہی تھی یا نہیں بن رہی تھی؟ موٹر ویز بن رہی تھی؟ ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے ساتھ, ایک صوبے کے دل کو دوسرے دل کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا یا نہیں جوڑا جا رہا تھا؟ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء جن کے اندر آٹا, چینی, دالیں, سبزیاں, انڈے شامل تھے, سستی تھی یا نہیں تھی؟ بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے یا نہیں لگ رہے تھے؟ گیس اور پیٹرول سستا ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ ملک ترقی کر رہا تھا بھائیوں, نوشہرہ کے بھائیوں, ملک ترقی کر رہا تھا, اور اچانک اس زہریلی سونامی نے, اس نااہلی نے, اس تاریخی نالائکی نے, ان چوروں نے, ان ڈکیتوں کے گینگ نے ملک کے اوپر ایک کے بعد ایک قیامت توڑنی شروع کر دی. ایک شخص جو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے سلیکٹرز کے ذریعے 22 کروڑ عوام کے سروں پر مسلط ہوا, اس کا نام تو بتاؤ ذرا. بھائی کوئی کہتا ہے طالبان خان, کوئی کہتا ہے تابعدار خان, کوئی کہتا ہے مہنگائی خان, کوئی کہتا ہے ناکام خان, کوئی کہتا ہے نالائق خان, کوئی کہتا ہے نااہل خان, اب کنٹینر خان. اب بتاؤ میں کس کس کا نام لوں؟ اور آج یقین مانو دل روتا ہے, آپ کی حالت دیکھ کر دل روتا ہے. آج غریب کی تو کیا, متوسط طبقے اور امیر کی حالت دیکھ کے بھی دل روتا ہے. آج ریڑھی والا بھی بے حال ہے, آج دکان والا بھی بے حال ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جب میں اس جلسہ گاہ میں آ رہی تھی نوشہرہ کے بازار سے گزرتی ہوئی, تو یقین مانو میں نے خود دیکھا, میرے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ تھی. میں نے کہا مریم یہ ذرا دیکھو, ریڑھیوں پر سبزیاں لگی ہوئی ہیں, فروٹ لگا ہوا ہے, لیکن خریدنے والا کوئی نہیں ہے. جب مزدور کی مزدوری گئی, دکان والے کی دکان گئی, اور یہ بھی یاد رکھو, یہ بھی میں نے راستے میں دکانیں دیکھی, چھوٹی چھوٹی دکانیں تھی, جہاں کبھی جو دکانوں کے شیلف تھے وہ بھرے ہوتے تھے, اب آدھی دکان خالی ہے. دکانداروں میں بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ سامان لا کر اپنی دکانوں میں ڈال دیں. تو آج چولہے بھی بجھ گئے, ریڑھی والا بھی بے حال, کاروبار والا بھی بے حال, دکاندار بھی بے حال, مزدور بھی بے حال, بیمار بھی بے حال, گھر کی خواتین جن کے پاس نہ بچوں کے دودھ کے لیے پیسہ ہے, نہ آٹا, چینی, دال, تیل, سبزی
سبزی خریدنے کے لیے پیسہ ہے، اور وہ باپ جس کے پاس آج ان کی نااہلی اور نالائکی کی بدولت آج اس کے پاس بچوں کی فیس دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ہر کوئی بدحال ہے، سرکاری ملازم بھی بدحال ہیں، ڈاکٹر بھی بدحال ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ پولیس والے مجھے جگہ جگہ ملتے ہیں، یتیم مانو وردیاں پہنی ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے ایسے دعا کا نشان بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم بی بی خدا کا واسطہ ہے، اس نااہل اور جعلی حکومت سے ہماری جان چھڑاؤ۔ ایک بات بتاؤں، میں نام نہیں لینا چاہتی، خیبر پختونخوا کی پولیس بھی آج مجھے یہی کہہ رہی تھی۔ اور یہ بڑا چالاک آدمی ہے، اس نے لوگوں پر جھوٹے بہتان لگا کر، ویسے تو اس کو ووٹ کبھی نہیں ملنا تھا، جہاں جہاں عوام نکلے گی ووٹ ڈالے گی وہاں وہاں تحریک انصاف کی شکست ہوگی، اور اس کو پتا تھا کہ میری دال گلنے والی نہیں ہے، تو اس نے چور چور کا راگ الاپنا شروع کیا۔ پرسوں میں نے وزیر آباد میں کہا، ایک بات سنائی، آپ کو محاورہ سنا ہے نا اردو کا، چور مچائے شور۔ وہ ایک چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا تو لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو تھوڑی دیر بعد آ کے مجھے پکڑ لیں گے اور بہت ماریں گے۔ ویسے بہت مارو گے نا جب چور پکڑا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا یہ تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ابھی لوگ ذرا دور تھے، اس نے بھی اونچی اونچی کہنا شروع کر دیا، چور چور چور، تاکہ لوگوں کا دھیان دوسری طرف لگ جائے۔ تو عمران خان نے بھی یہی کیا ہے، کسی کو چور کہا، کسی کو ڈاکو کہا، کسی کو کہا لوٹ گئے کھا گئے۔ ایک حساب تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے۔ کسی کو بہتان آپ کسی پر لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں ہر چیز درج ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو دنیا کے بعد کی بات ہے نا، دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اچھا، جن لوگوں کو، وہ بھی کہانی سن لو، جن لوگوں کو چور کہتا تھا، جن لوگوں کو چور کہتا تھا، اس کے زمانے میں نواز شریف کی حکومت میں ترقی کی شرح تھی 5.7%، اور یہ ایسا حاجی اور سادھو آیا ہے کہ اس کے زمانے میں ترقی کی شرح منفی نہیں، زمین کے نیچے چلی گئی ہے۔ اور جن کو چور کہتا تھا، جن کو چور کہتا تھا، ان کے زمانے میں انڈے تھے، کتنے روپے درجن تھے انڈے؟ اور آج 60, 70, 80 روپے، آج 300 روپے درجن انڈے ہیں۔ جن کو اور انڈے، آج سنو سنو سنو، اور جن کو چور کہتا تھا، ان کے زمانے میں چینی 50 روپے کلو تھی، اور نواز شریف نے 5 سال چینی کی قیمت نہیں بڑھنے دی۔ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں کہا کرتے تھے کہ آٹا، چینی، بجلی، گیس اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج اس حاجی اور سادھو کے وقت میں چینی کی کیا قیمت ہے؟ 120 روپے کلو، وہ بھی کبھی کبھی ملتی بھی نہیں ہے۔ جن کو چور کہتا تھا، ان کے زمانے میں آٹے کی قیمت تھی 35 روپے کلو، اور اس حاجی اور سادھو کے زمانے میں آٹے کی کیا قیمت ہے؟ 80 روپے کلو۔ اور
نواز شریف کے دور میں روٹی کتنے کی تھی؟ کتنے کی تھی؟ ایسے کر کے بتاؤ روٹی کتنے کی تھی؟ 5 روپے کی. اور آج اس سابق جو نثار صاحب تھے نا، ثاقب نثار صاحب، ان کا ثاقب اور امین، بلکہ اب یہ کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ اب یہ کہنا چاہیے سابق اور امین، کیونکہ یہ سابق ہونے جا رہا ہے. اب اس کے زمانے میں کہیں روٹی 20 روپے کی ملتی ہے، کہیں 25 روپے کی ملتی ہے، اور کہیں غضب خدا کا 30 روپے کی روٹی ملتی ہے. اور نوشہرہ کے لوگوں، میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تحریک انصاف کا بندہ آپ سے ووٹ مانگنے آئے تو اس کو بجلی کے بل دکھانا، اس کو گیس کے بل دکھانا، اس کو پیٹرول اور ڈیزل کے بل دکھانا، اس کو اپنے ماں باپ کی دوائیوں کے خالی ڈبے دکھانا اور کہنا بھائی تمہاری 2.5 سال میں ہمارا وہ حال کر دیا ہے کہ 2.5 دن گزارنا مشکل ہو گیا ہے. اب کس منہ سے یہاں سے ووٹ مانگنے آئے ہو؟ چلتے بنو اور باہر نکلو. اچھا ذرا مجھے یہ بھی بتانا، نوشہرہ کے میرے غیور عوام، مجھے یہ بتا دو کہ کیا نوشہرہ میں یا KPK میں ایک بھی سڑک بنی؟ کسی ایک کو نوکری ملی؟ کسی ایک کو 50 لاکھ گھروں میں سے گھر ملا؟ 1 کروڑ نوکریوں میں سے نوکری ملی؟ آپ کو تو نہیں ملی. لیکن جانتے ہو نوکری کس کو ملی؟ 1 کروڑ نہیں، پاپا جونز کو بھی. پاپا جونز کو نوکری نہیں ملی، پاپا جونز کو NRO ملا ہے، NRO. اور آپ کو پتا ہے کہ نوکریاں کس کو ملی ہیں؟ نوکریاں ملی ہیں ذاتی ڈاکٹروں کو، نوکریاں ملی ہیں کچن چلانے والوں کو، نوکریاں ملی ہیں جیبیں بھرنے والوں کو. ان کو باہر سے بلا کر نوکری دی، اور پاکستان کی عوام 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ پورا ہونے کا انتظار کرتی رہی. اچھا صرف ایک کام ہوا خیبر پختونخوا میں، خیر جا، صرف ایک کام ہوا خیبر پختونخوا میں، اور اس کا نام ہے دھکا بس. سوری، میٹرو بس. دھکا بس نہیں، میٹرو بس.